پاکستان کے جو آج کے حالات ہیں ان کے پیش نظر ہمیں آج دیکھنا ہے کہ اس کی پسماندگی، اس کی ابتری کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، مگر ان وجوہات میں ہمارے ہاں دو طبقات ایسے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ ان ذمہ دار طبقوں کی نشاندہی تو وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے، لیکن تھوڑا سا ہمیں اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ ایک ہماری اشرافیہ ہے جو ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے، اور دوسرے مافیاز ہیں۔ اگر ہم اشرافیہ کی بات کریں یا ایلیٹ کلاس کی بات کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے ہر ملک اور معاشرے میں اور ہر دور میں اشرافیہ کا وجود رہا ہے۔ پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ اشرافیہ کہتے کس کو ہیں۔ اس میں اگرچہ اختلافات ہیں، کچھ دانشوروں نے اپنے اپنے انداز سے اس کی ڈیفینیشن کی ہے یا اظہار کیا ہے۔ مثلا کارل مارکس کے نزدیک جو اشرافیہ ہے یا ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اقتصادی طور پر غلبہ رکھنے والی کلاس ہے، اور کارل مارکس کے نزدیک ہی کہ اقتصادی طور پر جس طبقے کے پاس غلبہ ہو، فوقیت ہو، وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ لیکن میکس ویبر کی ڈکشنری کے مطابق ایک بڑی متوازن قسم کی ڈیفینیشن جو پیش کی جاتی ہے اور قابل قبول ہے دنیا کے اندر آج کل، وہ یہ ہے کہ اشرافیہ دراصل اس طبقے کا نام ہے کہ جو سماجی طور پر، جو معاشی طور پر اور جو سیاسی طور پر عام لوگوں سے بہتر طرز زندگی اپناتا ہو، یا اس کا سماجی مقام، سیاسی مقام اور اقتصادی مقام عام عوام الناس سے بہت بہتر ہو، اور وہ پریویلیج کلاس ہو، مراد یافتہ ہو، تو اس کو اس کلاس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے تو صرف اقتصادی طور پر جو خوشحال طبقہ ہے، کروڑوں اور ارب پتی ہے، صرف وہ اشرافیہ میں شمار نہیں ہوتا۔ اس کے مطابق تو ہماری اسٹیبلشمنٹ میں جو اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ ہیں، جو پریویلیجز کے حامل ہیں، ہماری سیاستدانوں میں جو اربوں پتی نہیں بھی ہیں لیکن مراد یافتہ ہیں، ان کا طرز زندگی عام لوگوں سے کہیں بہت برتر نظر ہمیں آتا ہے۔ اس کے علاوہ دانشوروں میں ایسے طبقات موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو عوام الناس سے کہیں زیادہ ان کا طرز زندگی ہمیں نظر آتا ہے۔ مذہبی طور پر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، اور دنیا کے اور ریاستوں کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جو اشرافیہ کے طبقات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہ طبقات ہیں کہ جن کو ہم اشراف میں شامل کر سکتے ہیں، اور یہ اشراف میں شامل ہوتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ برصغیر کی اگر ماضی کی تاریخ اگر دیکھیں تو ہر ماضی کے دور کے اندر بھی ان اشراف کی موجودگی ہمیں نظر آتی ہے، خواہ وہ تغلق کا دور ہو، خواہ مغلوں کا دور ہو، یا انگریزوں کا دور ہو، کہ جنہوں نے باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت جاگیرداروں کو اور ایسے لوگوں کو نوازا اور ان کو اشراف کے طبقے میں شامل کیا، امراء کے طبقے میں شامل کیا۔ وہ پریویلیج کلاس تھی۔ یہ کلاس پاکستان کے اندر بتدریج کمزور ہونے کی بجائے بہت زیادہ مضبوط ہوتی چلی گئی ہے، اور آج جو پاکستان کے حالات ہیں، جو ہماری ابتری ہے، جو پسماندگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام طبقات کا اس میں قصور ہے۔ خواہ وہ عام آدمی ہے جس نے اپنے ووٹوں سے چناؤ مثبت طرح سے نہیں کیا ہوگا، یا حکمران طبقہ ہے، سیاستدان ہے، مذہبی طبقہ ہے، یا بیوروکریٹس ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سارے ذمہ دار ہوں گے۔ لیکن میری ذاتی رائے میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ملک کے اقتصادی اور سماجی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے حوالے سے ہے، وہ اشراف کے طبقے سے ہے۔ ایک ریاست بہتر انداز سے وہی چلتی ہے کہ جس کے اندر تمام طبقات کے درمیان توازن ہو۔ اگر توازن بگڑ جائے پھر طبقاتی کشمکش اور تفریق بڑھتی ہے، تو جتنی طبقات کے درمیان تقسیم بڑھے گی، تفریق بڑھے گی، اونچ نیچ میں اضافہ ہوگا، تو وہ ریاست کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ ناکامی کی طرف جاتی ہے۔ تو پاکستان کے موجودہ حالات کوئی کامیابی کی طرف نہیں جا رہے۔
ہم نے پچھلے 75 سالوں میں کیا دیکھا؟ یہی دیکھا کہ ایک خاص طبقہ پریویلیج کلاس جو ہے، وہ اشراف جو ہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اپنے مفادات کو سیکیور کرتے ہیں، مافیا ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کس طبقے میں مافیاز نہیں ہیں؟ تاجروں میں مافیا نہیں ہیں، جوڈیشری میں مافیاز نہیں ہیں، وکلاء میں مافیاز نہیں ہیں، دانشوروں میں مافیاز نہیں ہیں، کس طبقے میں آپ کو مافیاز نظر نہیں آئیں گے؟ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان تمام طبقات جن کا میں نے ذکر کیا، جو اشراف میں شامل ہیں، ان تمام طبقات میں جو اشراف کہلاتے ہیں، جو عام لوگوں سے بہتر زندگی بسر کرتے ہیں یا ان کے پاس وسائل ہیں، وہ تمام بھی برے نہیں ہیں، ان میں مثبت لوگ بھی شامل ہیں۔ ہم نے پاکستان کی اگر ہم مثال لیں تو یہاں ہسپتال قائم کرنے والے، خیراتی ادارے قائم کرنے والے، لنگر خانے قائم کرنے والے، عوام الناس کے کام آنے والے، درد دل رکھنے والے اشراف بھی شامل ہیں۔ تو تمام اشراف برے نہیں ہوتے، لیکن میجورٹی جو ہیں، جو اشراف کی ہے، ان کو صرف اپنی مفادات سے غرض ہے، اور اس لیے پاکستان کے تمام تر ابتر حالات کے باوجود انہوں نے کبھی ان حالات کے خلاف آواز بلند نہیں کی۔ اس کی کیا وجہ؟ کہ وہ متاثر کم ہوتے ہیں، ان کے مفادات سیکیور ہیں، وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق آگے چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ لاہور کا جم خانہ ہے، 5,000 روپے سالانہ کے وہ ٹھیکے پر وہ پچھلے 35-36 سال کے لیے اس کو لیا گیا ہے۔ اس میں عام آدمی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ کاروباری افراد، اعلیٰ تجارتی افراد، بیوروکریٹس اور اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ سطح کے لوگ وہی وہاں جاتے ہیں، کیونکہ اس کی فیسیں اتنی ہیں، اس کے جو وہاں لوگ جاتے ہیں تو اس کے اخراجات بھی بڑے ہیں۔ عام آدمی تو وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ وہاں گولف کون میرے جیسا آدمی کھیل سکتا ہے یا آپ جیسا کھیل سکتا ہے؟ وہاں تو جائیں تو مخصوص لباس سے پہن کر ہی آپ جا سکتے ہیں، عام لباس بھی پہن کر آپ انٹر نہیں ہو سکتے۔ یہ اشراف کے ٹھکانے ہیں۔ اسلام آباد کلب 4,000 فی ایکڑ کے حساب سے اس کو دیا گیا ہے لیز پر برسوں کے لیے، سینکڑوں ایکڑ زمین ہے۔ کراچی کے اندر ایسے کلب موجود ہیں۔ تو گویا کہ یہ ڈی ایچ ایز، اعلیٰ ترین رہائشی علاقے پاکستان کے جہاں جہاں بھی یہ قائم ہیں، اشراف کے علاقے ہیں، تو ان کے اندر سہولتیں لوگوں کو جو حاصل ہیں، عام پاکستان کے اندر بسنے والے آبادیوں کو یہ حاصل نہیں ہیں۔ فارم ہاؤسز ان کے رہائشی علاقے، ان کے کلبز، آپ چنار گولف کلب دیکھ لیں، آپ سینکڑوں ایکڑ رقبے کے اوپر ہے، لیکن عام آدمی کے بس میں بات نہیں ہے۔ تو گویا کہ ایک ہی ملک کے اندر، کہ جس ملک کو کس کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا؟ منصفانہ نظام قائم کرنے کے لیے، اقتصادی طور پر لوگوں کو مساوی حقوق دینے کے لیے یہ قائم ہوا تھا۔ اسی پاکستان کے اندر یہ طبقات، اشرافیات اور مافیا، یہ موجود ہیں اور وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ خود اشراف تو وڈرا نہیں کریں گے اپنے حقوق سے، اپنی میراث سے۔ عام آدمی کو سوچنا ہوگا۔ یہ جو لوور مڈل کلاس ہے اور جو نچلا طبقہ ہے، جو اس ملک کے وسائل کے برابر کے حقدار ہیں، اور ان کو یہ حق نہیں دیا جا رہا، ان کے حقوق کے اوپر دراصل ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ان سے مراد چھین کر وہ خود مراد یافتہ طبقہ انجوائے کر رہا ہے لائف کو۔ بہترین ہاسپٹل ان کے لیے ہیں، بہترین تفریح گاہیں ان کے لیے ہیں، بہترین رہائش گاہیں ان کے لیے ہیں، اور عام آدمی، یہ سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر حالات دیکھیں، سیلاب زدگان سڑکوں کے اوپر 6 مہینے سے رول رہے ہیں، ان کو تو ٹھکانہ جھونپڑی کا بھی نہیں ملا۔ تو کیسا ملک، کیسا اسلام کے نظریے کے بنیاد پر وجود میں آنے والی ریاست؟ اس کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے۔ ریاست تو ماں ہوتی ہے کہ مضبوط طاقتور لوگوں سے لے اور کمزور طبقات کو وہ دے۔ ماں بھی اپنے گھر میں یہ کرتی ہے کہ جو بیٹا زیادہ کمانے والا ہوتا ہے اس سے وہ لیتی ہے، اور کمزور بیٹے کو وہ دیتی ہے، چوری چھپے بھی دیتی ہے، سر عام بھی دیتی ہے۔ ریاست کا یہ کام ہے کہ ریاست مضبوط لوگوں سے، اشراف سے ٹیکسز لے، احتساب کرے، ان کی دولت کا حساب لے،
کہاں سے جائز اور ناجائز طریقے سے جمع یہ کیا جا رہا ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ لیکن وہ تو تال میل ہے سیاستدانوں کا، گدی نشینوں کا، مذہبی طبقات کا، ان اشراف کا، کہ ایک دوسرے کے مفادات کو وہ پورا کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ پاکستان کے عام طبقے کی حالت کیا ہو رہی ہے، عام بندے کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہم اگر اپنے پارلیمنٹ کے اراکین سے توقع رکھیں، ہم اپنے سیاستدانوں سے اس بات کی توقع رکھیں، ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ سے یہ توقع رکھیں کہ وہ کوئی انقلابی اقدامات اٹھا کر عام بندے کے بارے میں کچھ سوچیں گے انقلابی طور پر، یہ شاید 75 سالوں میں تجربے کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہے۔ پھر کون کر سکتا ہے؟ ہم ہی کر سکتے ہیں۔ لوور مڈل کلاس اور جو لوور طبقہ ہے، جس کی اکثریت ہے اس ملک کے اندر اور نوجوانوں کی اکثریت اس کے اندر، اس کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں ووٹ دیتے وقت، اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے وقت سب سے زیادہ اولین ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے کہ انہی لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کرنی ہوگی، انہی لوگوں کو منتخب کرنا ہوگا جو ان کے مفادات کی بات کریں، جو اس کے طبقے کی اصلاح کی بات کریں، اس کے طبقے کی بہتری کی بات کریں، نہ کہ اس طبقے سے ووٹ لے کر وہ اپنے مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے قوانین بنوائیں، یا قوانین بن بھی جائیں عام آدمی کے محفوظ کرنے کے لیے، لیکن مفادات وہ اپنے پورے کرتے رہیں۔ تو آج جن کی اربوں کی تجوریاں ہیں، ان سے حساب لینا ہے۔ بدقسمتی سے ماضی کے اندر جو اعتصاب کے ادارے قائم ہوئے، وہ بدقسمتی کے ساتھ ہمیں کہنا ہوگا کہ غیر منصفانہ انداز تھا ان کا، کہ پہلے انہوں نے غیر جانبدارانہ طرز عمل اپنا کر اپنی ساکھ کو خراب کیا، اور باقی رہی صحیح کھزر اب پوری کر دی گئی ان کے ترمیم کر کے، کہ وہاں پر جو رویہ اڈاپٹ کیا گیا اس نیب کے حوالے سے یا دوسرے اداروں کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہمیں عام آدمی کو اس بارے میں اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ جب تک ہم یہ ادا نہیں کریں گے، ہمارے ملک کے اندر عام طبقے کی حالت سدھر نہیں سکتی، بدل نہیں سکتی۔ بہت شکریہ۔